السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیوں اور تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، کل کے پاٹھ میں ہم نے یہ جانا کہ رمضان کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پدھتی، آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، یہ ہم نے جانا۔ آپ نے ہمیں کیا اس میں اپدیش اور سندیش دیا، آپ نے جو ہمیں اس میں کیا طریقہ بتایا۔ آج کے اس 11ویں پاٹھ میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پدچی، آپ کا طریقہ صیام التطوع ارتھات نفلی برت میں کیسا ہوا کرتا تھا، آپ جو ہے نفلی برت کیسے رکھتے تھے۔ اس میں نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کے جو لیکھک ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جیون ہے، آپ کے جو ششٹاچار، آپ کے جو آدرش ہیں، وہ ہمارے لیے پریپورن ہیں، ہماری سفلتا کے لیے پریاپت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز ہمیں بتایا جس سے ہمارا لذ ہم کو مل جائے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہردے پہ جو آسان ہو اور جس سے ہمارا سنسارک جیون بھی صحیح رہے اور پرلوک کے جیون میں بھی ہم سفلتا اور مکتی پراپت کر سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں ہم کو بتائی۔ برت کے بارے میں، اپواس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یعنی آپ کا یہ درشٹانت یا آپ ہمارے لیے اداہرن ہیں، آپ کا آدرش یہ ہے کہ آپ روزے رکھتے تھے، نفلی برت۔ کبھی کبھی آپ نفلی برت اتنا زیادہ رکھتے تھے کہ صحابہ یہ سوچنے لگتے تھے کہ اب آپ جو ہے آپ افطار نہیں کریں گے، آپ جو ہے اب دن میں کھانا نہیں کھائیں گے، روزہ ہی رکھیں گے۔ اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کو چھوڑ دیتے تھے اور مطلب کھانا پینا کھاتے تھے، دن میں روزے نہیں رکھتے تھے، اپواس نہیں رکھتے تھے، برت نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے برت نہیں رکھیں گے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار میں، آپ کے ہدی میں یہ بھی آتا ہے، یعنی جو آپ کا طریقہ کار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ، کسی مہینے میں بھی پورا مہینہ آپ نے نرنتر روپ سے روزہ نہیں رکھا سوائے رمضان کے روزے کے۔ رمضان یہ تو انیواریہ برت ہے، یہ تو پورا مہینہ رکھنا ہی پڑے گا۔ ہاں، شعبان کے مہینہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کا روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، بہت زیادہ، سب سے مہینوں کے تلنا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شعبان کے مہینہ میں روزہ رکھتے تھے، رمضان کے اترکت۔ شعبان جو رمضان سے پہلے کا مہینہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون کے بارے میں، آپ کے اتہاس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ، یعنی کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں جاتا تھا جس میں آپ روزہ نہ رکھتے ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ جمعہ کے دن آپ نے جو روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، جمعہ کے دن ہم کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے اور اس کے لیے جو ہے یعنی پریاس کرتے تھے اور صحابہ کو اس طرف پریرت اور پروتساہت کرتے تھے۔ سوموار اور جمعرات، یعنی سوموار اور جو ہے جسے بृहस्पति وار کہتے ہیں یا گرووار کہتے ہیں، جسے ہم اردو میں جمعرات کہتے ہیں، اس دن کا روزہ جو ہے ہمیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایام بیض کے روزے رکھتے تھے۔ ایام بیض کس کو بولتے ہیں؟ عربی کیلنڈر کے حساب سے، عربی مہینے کے حساب سے جو 13، 14 اور 15 تاریخ ہے، اس کو ایام بیض کہتے ہیں۔ اس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جب آپ گھر میں ہوتے تھے پھر بھی اور یاترا میں ہوتے تھے پھر بھی جو ہے ان دنوں کا آپ روزہ رکھتے تھے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر مہینے کے اسٹارٹنگ میں یعنی پرارمبک دنوں میں بھی 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینہ میں بھی ہمیں روزہ رکھنے کا آدیش دیا ہے۔ شعبان کے مہینے، شعبان نہیں، شوال یعنی رمضان کے بعد جو شوال کا مہینہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صیامھا مع رمضان یعدل صیام الدہر، ارتھات جو رمضان کا روزہ رکھ لے اور شوال کے مہینہ میں 6 روزہ رکھ لے، 6 روزے جو صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، 6 روزہ رکھ لے تو اس کو پورا سال، پورے دہر، پورے یوگ کا اس کا روزہ رکھنے کا پنیہ اسے پراپت مل جائے گا، پورے ورش کا روزہ رکھنے کا اسے پنیہ جو ہے مل جائے گا۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، ہمیں جو ہے رمضان کے بعد جو ہے شوال کے 6 روزے بھی رکھنے چاہیے، پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا بھی آدیش دیا، اس طرف ہمیں پریرت اور پروتساہت کیا۔ عاشورہ کا روزہ کس کو کہتے ہیں؟ محرم کے مہینہ میں، محرم کی اسلامی کیلنڈر کا جو پہلا مہینہ محرم ہے اس کے 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں اور ہم اس کا روزہ رکھیں۔
9 और 10 2 दिन रखें, या 10, 11 रखें, या 9, 10, 11 तीनों दिन जो है रोज़ा रखें, है ना, ये बड़ा उत्तम है, बड़ा सवाब है, बड़ा ही अफजल है, बड़ा ही बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा, जो भक्त आशूरा का रोज़ा रखता है, यानी मुहर्रम के महीने का जो है आशूरा का रोज़ा रखता है मुहर्रम के महीने में, वैसे तो मुहर्रम के महीने के रोज़े की बड़ी फजीलत है, अफजलुस सियाम अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसको, लेकिन आशूरा का रोज़ा ख़ास तौर से फरमाया, जो इसका रोज़ा रखता है उसके पिछले 1 साल के पाप माफ़ हो जाते हैं, विगत 1 वर्ष के पाप उसके क्षमा हो जाते हैं, छोटे छोटे पाप, बड़े पाप नहीं। लेकिन जो बड़े पाप हैं, जो बड़े गुनाह हैं, वो तो जो है तौबा करने ही से माफ़ होते हैं, जो गुनाह कबीरा जिसको बोलते हैं। इसी तरीके से नंबर 6, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा का रोज़ा रखने का भी आदेश दिया। अरफा का रोज़ा किसको बोलते हैं? यानी बकरीद से पहले का एक रोज़ा। बकरीद का जो दिन है, जो ईद उल अज़हा का दिन है, उससे पहले, यानी जिलहिज्जा की जो इस्लामी कैलेंडर का अंतिम महीना जिलहिज्जा है, उसकी 9 तारीख में आपने जो है मैं रोज़ा रखने का आदेश दिया है। हाँ, लेकिन जो अरफा में हाजी लोग हैं, वो लोग जो है इस दिन रोज़ा नहीं रखेंगे। हम अरफा का रोज़ा अपने मुल्क के हिसाब से रखेंगे, ये नहीं कि हाजी लोग अरफा में नहीं। यहाँ तो एक दिन पहले होता है, तो हमारे यहाँ ईद एक दिन बाद होती है, बकरा ईद, तो जो 9वीं तारीख होगी जिलहिज्जा की, वो अरफा का दिन होगा, उस दिन रोज़ा रखेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अरफा के रोज़ा के बदले मुझे अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह से ये भरोसा है कि अल्लाह ताला इसके बदले 2 साल के माफ़, 2 साल के गुनाह, एक विगत 1 साल यानी पिछले 1 साल और जो आने वाले 1 साल हैं, उन 2 सालों के गुनाहों को अल्लाह ताला क्षमा कर देगा, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। इसी तरीके से नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यानी पूरा वर्ष प्रत्येक दिन आप रोज़ा नहीं रखते थे, बल्कि आप रोज़ा छोड़ते भी थे और रोज़ा रखते भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम अद्दहर ला सामा वला अफ्तरा, जो पूरा वर्ष रोज़ा रख रहा है, पूरे साल रोज़ा रख रहा है, रोज़े को नहीं तोड़ रहा है, तो ना ही उसका व्रत, ना ही उसका उपवास जो है स्वीकार होगा, और ना ही जो है ना ही उसने रोज़ा रखा और ना ही उसने इफ्तार किया, यानी उसका रोज़ा वो स्वीकार नहीं होगा, अल्लाह ताला उसके रोज़े को कबूल नहीं करेगा। मेरे भाइयों, इस तरीके से नंबर 8, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी नफिली उपवास का जो है इरादा करते थे, आप इसकी नीयत भी कर लेते थे, फिर उसको छोड़ देते थे, यानी भंग करते थे, रोज़े को तोड़ देते थे, और ये तरीका जायज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो है अपने बीवियों के पास, अपनी पत्नियों के पास जाते थे और उनसे पूछते थे, हल इंदकुम शै, क्या आपके पास, आप लोगों के पास कुछ खाने पीने के लिए है? अपने घर वालों के पास जाते थे, उनसे पूछते थे कि आप लोगों के पास कुछ खाने वालों के पास है, या अपने परिवार के पास, जिसके पास भी जाते थे, कहते थे कुछ खाने पीने के लिए। जब उनसे जवाब मिलता था कि नहीं, खाने के पास नहीं है, यानी आप सल्लम जो है जाते थे अपने अहल के पास, अपने परिवारों के पास, है ना, और उसे पूछते थे कुछ खाने पीने के लिए है, तो कहते थे कि नहीं है, तो आप सल्लम कहते थे कि इन्नी इज़न साइमुन, तब मैंने रोज़ा रख लिया है। मेरे भाइयों देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संसार में सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान, सबसे सर्वोत्तम प्राणी हैं, और आपके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। और हमारा क्या हाल है? किसी दिन हम भूखे नहीं रहते, भरपेट प्रकार यानी भिन्न भिन्न प्रकार के हम खाना खाते हैं, किस्म किस्म के अजीज चीज़ें, उत्कृष्ट सामान हमको खाने को मिलता है, फिर भी हम अल्लाह का कृतज्ञ प्रकट नहीं करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। मेरे भाइयों, हम कितने जो है बदबख्त हैं, हमको सोचना चाहिए, कितने अभागा हैं हम। मेरे भाई, इसी तरीके से नंबर 9 में ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई बुलाता था खाने के लिए, पीने के लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर व्रत की अवस्था में होते तो आप कह देते, इन्नी स्वाइमुन, मैंने रोज़ा रख लिया है, मैंने रोज़ा रखा, मैं नहीं खा सकता। मेरे भाई, उसी तरीके से आप आइए हम आगे थोड़ा सा जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका एतकाफ़ में क्या था। पार्ट नंबर 10 में हमने क्या जाना, रमज़ान के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का क्या तरीका था, आप हमारे लिए कैसे आदर्श और नमूना है, आपने हमें क्या क्या तरीका, क्या क्या हमें आपने उपदेश और संदेश, क्या आपने हमें विधि और शैली बताई। 11वें पार्ट में हमने नफली व्रत के बारे में, नफली उपवास जो है इसके बारे में जाना, और आइए अंतिम में जो है हम एतकाफ़ के बारे में कुछ बातें जानते हैं। एतकाफ़ किसको बोलते हैं? रमज़ान के महीना में जो है एकांत में आदमी बैठ करके दुनिया के काम धाम से, क्रियाकलाप से अलग होकर के अपने आप को एकांत में करता है, अल्लाह की भक्ति, अल्लाह की इबादत के लिए, उपासना और आराधना के लिए, उसको एतकाफ़ कहते हैं। इसमें नंबर 1, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रमज़ान के अंतिम दशक में एतकाफ़ करते थे, जो आखिरी 10 दिन होते थे उसमें आप एतकाफ़ करते थे, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो गई, यानी आपका देहांत हो गया, यानी मृत्यु से पहले तक, अपनी मृत्यु तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रमज़ान के आखिरी अशरा में एतकाफ़ करते थे। एक बार ऐसा हो गया, किसी कारणवश जो है आपका एतकाफ़ छूट गया रमज़ान में, तो आपने शव्वाल के महीने में जो है एतकाफ़ किया। इसी तरीके
طریقے سے نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عشرے یعنی پہلے عشرہ میں، پہلے دشک میں بھی آپ نے اعتکاف کیا، دوسرے دشک میں بھی آپ نے اعتکاف کیا، اور تیسرے دشک میں بھی آپ نے اعتکاف کیا ہے۔ کیوں؟ آپ لیلۃ القدر کو تلاش کر رہے تھے، شب قدر جس کو گورو کی راتری یا سمانت راتری، سب سے شریشٹھ اور سروتم راتری مانا جاتا ہے، جس کے ایک رات کے اپاسنا کا پنیہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ وہ رات جو ہے 1000 مہینے سے لگ بھگ 83 برس اور 4 مہینے سے وہ افضل ہے۔ تو اس کو جو ہے آپ اس کا کھوج کرتے تھے، لیکن جب یہ پرمانت ہو گیا، پروف ہو گیا کہ یہ جو ہے لیلۃ القدر جو ہے رمضان کے انتم دشک میں آتی ہے، تو پھر آپ جو ہے انتم دشک میں اعتکاف کرنے لگے، انتم دشک میں اعتکاف جو ہے آپ کرنے لگے۔ اور ہمارے یہاں 27 کو لوگ خاص کرتے ہیں، 27 کو نہیں بلکہ انتم دشک کے جو طاق آتے ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، اس میں جو ہے شب قدر آتی ہے میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے آپ وسلم جو ہے روزے کی حالت میں اعتکاف کرتے تھے، جب اپواس کی اوستھا میں ہوتے تھے تب اعتکاف کرتے تھے، جو ہے بغیر روزے کے جو ہے آپ سے اعتکاف کرنا جو ہے یہ پرمانت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعتکاف کے لیے اپنی لیے مسجد کے ایک کونے میں ایک خیمہ، ایک چھوٹا سا ٹینٹ لگانے کا آدیش دیتے تھے، اور آپ اس میں ایکانت میں اکیلے رہتے تھے، آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں رہتا تھا، اس میں آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے میرے بھائیو۔ نمبر 5 یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تھے تو فجر کی نماز پڑھتے تھے، پھر جو ہے اپنے اس ٹینٹ میں، اپنے اس خیمہ میں جو ہے اپنے اس جو ہے قبہ میں جاتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نمبر 6 یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر لگایا جاتا تھا خانقاہ کی طرح سے، پھر اس میں بستر لگایا جاتا تھا، اس میں اس کا پورا ویوستھا ہوتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں جا کر کے اس میں اکیلے رہتے تھے، ایکانت میں رہتے تھے، آپ کے ساتھ میں اور کوئی نہیں رہتا تھا، آپ اس میں جو ہے آرام کرتے تھے، اللہ کی عبادت اور اپاسنا کرتے تھے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعتکاف کی اوستھا میں ہوتے تھے تو باہر نہیں نکلتے تھے۔ ہاں اگر کوئی آوشکتا ہوتی تھی، خاص آوشکتا ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باہر نکلتے تھے، کسی خاص جو ہے کارن ویسے نہیں نکلتے تھے۔ اس کا ایک مطلب نیم ہے، انشاءاللہ بعد میں کبھی بتاؤں گا کہ جو اعتکاف کرنے والے لوگ ہیں وہ کب جو ہے اعتکاف سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں نمبر 8، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تھے اور اپنے سر کو جو ہے باہر کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور مسجد بالکل قریب تھا اور اس طرح سے دیواریں نہیں ہوتی تھی، پکی دیواریں، تو آپ جو ہے اپنے سر کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کرتے تھے، وہ آپ کے سر میں جو ہے کنگھی کرتی تھی، آپ کے سر کے بالوں کو جو ہے وہ سنوارتی تھی، اور آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حیض یعنی مہینہ واری کی اوستھا میں ہوتی تھی۔ تو یہ طریقہ بھی جائز ہے، ہم اپنی بیویوں سے مہینہ واری کی اوستھا میں مل سکتے ہیں، جو ہے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، صرف جیون سمپرک نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے نمبر 9، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کی اوستھا میں ہوتے تھے تو آپ کی پتنیاں آپ سے ملنے کے لیے بھی آتی تھیں، باتیں کرتی تھیں، اور جب وہ گھر جانے لگتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو چھوڑنے کے لیے، ان کو ودا کرنے کے لیے بھی کچھ دور تک جاتے تھے۔ یہ طریقہ صحیح ہے، یہ طریقہ جو ہے صحیح ہے۔ نمبر 11 لیکن نمبر 10 میں کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مباشرت نہیں کرتے تھے، سہواس نہیں کرتے تھے اعتکاف کی اوستھا میں کسی بھی طریقے سے۔ اس سے میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ روزے کی حالت میں تو بیوی کو بوسہ دے سکتے ہیں، لیکن اعتکاف کی اوستھا میں جو ہے بیوی کو بوسہ وغیرہ دینے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا، تو صرف باتیں کرنا ہے، جو ضرورت کی باتیں ہیں وہ باتیں کر سکتے ہیں، اور باقی اور چیزیں جو ہے اعتکاف کی اوستھا میں نہیں کر سکتے۔ نمبر 11 آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر سال جو ہے 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے رمضان کے مہینہ میں، لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا، یعنی جس رمضان کے بعد پھر آپ نے اگلے رمضان کو نہیں دیکھا، یعنی آپ اللہ سے مل گئے، آپ کی وفات ہو گئی، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو میرے بھائی ہم کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے، بلکہ رمضان کے مہینہ میں آخری عشرے میں، آخری دشک میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ پورے گاؤں سے اگر کوئی بھی ویکتی، کچھ لوگ یا ایک آدمی جا کے اعتکاف میں بیٹھ گیا، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن اگر پورے گاؤں میں سے کوئی نہیں اعتکاف میں بیٹھا تو سارے گاؤں والے جو ہے پاپی ہوں گے، گنہگار ہوں گے، سزا کے بھاگیدار ہوں گے۔ تو ہم کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور جو میں نے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا جو آدرش ہے، آپ جو ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے، جو میں نے بتایا اعتکاف اور برت یعنی اپواس میں، روزے میں، ہم کو بھی اسی طریقے سے اپنا جیون یاپن کرنے کا پریاس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مارگ پر چلنے کی شکتی، پریرنا اور توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔